الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وإمامنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان او كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران عزیز اور بزرگان محترم، یقیناً تمام تعریفیں اور ہر قسم کی بڑائی، عظمت اور بزرگی، پاکی اور بلندی اسی اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے جس نے ہم کو اور آپ سب کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے شعبان المعظم کا یہ مہینہ عطا فرمایا ہے. شعبان المعظم کی آج 8 تاریخ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی رجب کے مہینے میں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اے میرے پروردگار ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما دیجئے. وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے، یعنی ہماری عمروں میں اتنی برکت عطا فرما دیجئے کہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہو جائے. تو یہ شعبان المعظم کا مہینہ جو کہ شروع ہو چکا ہے، یہ ایک اعتبار سے رمضان المبارک کا مقدمہ ہے. یعنی کوئی جب عظیم موقع آنے والا ہوتا ہے، کوئی عظیم تیوہار آنے والا ہوتا ہے، تو اس کی تیاری تھوڑا پہلے سے کی جاتی ہے، اس کا اہتمام پہلے سے کیا جاتا ہے. کوئی بھی عظیم موقع ہو، کوئی بڑی اوکیجن ہو، کوئی بڑا پروگرام ہو، کوئی بڑا تیوہار ہو، تو اس کا اہتمام یہ نہیں کہ بس جس دن وہ آیا اسی دن، بلکہ اس کا اہتمام مہینوں سے، 15 دن سے پہلے، ہفتوں پہلے، مہینوں پہلے اس کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے. ایسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ اتنا مبارک مہینہ ہے، اتنا فضیلت والا مہینہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی تیاری شعبان سے شروع فرما دیتے تھے. شعبان گویا کہ رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے. اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے، رمضان المبارک کے لیے تیار کرنا ہے، اس کا مہینہ ہے یہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مقدمے کے طور پر استعمال فرمایا. لہذا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزوں کا اہتمام فرماتے تھے. شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام. مطلب کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں اور کوئی دن متعین نہیں. شعبان کی کسی بھی تاریخ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق مل جائے، طبیعت میں بشاشت ہو تو روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزے کی کثرت فرماتے تھے. اسی لیے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے جو روزے میرے رہ جاتے تھے جسمانی عذر کی وجہ سے، تو وہ میں شعبان میں رکھا کرتی تھی، کیونکہ شعبان میں حضور بھی روزہ رکھتے تھے اور میں بھی رکھ لیتی تھی تو آسانی ہو جاتی، کیونکہ حضور تو رکھتے ہی تھے. لہذا میں بھی اپنے رمضان کے جو قضا روزے ہوتے تھے ان کی قضا شعبان میں کیا کرتی تھی، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے. تو رمضان المبارک کی تیاری میں، رمضان المبارک کا اہتمام شعبان کے مہینے سے شروع فرما دیتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو آپ نے یہ بھی ہدایت فرمائی کہ شعبان سے چند دن پہلے، رمضان سے چند دن پہلے، یعنی شعبان کے آخر ایام میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا.
یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ شعبان کے فرسٹ ہاف میں، یعنی جو پہلا آدھا مہینہ ہے اس میں روزے کی کثرت فرماتے تھے، اور سیکنڈ ہاف میں یعنی جو آخر کا حصہ ہے اس میں افطار فرماتے تھے، یعنی روزہ نہ رکھنے کو نہ رکھتے تھے اور نہ رکھنے کا حکم فرماتے تھے صحابہ کو۔ شعبان کے آخری ایام میں رمضان کے آنے سے 2-4 روز پہلے آپ صحابہ کو منع فرما دیتے تھے کہ اب روزہ مت رکھو۔ اس کی علماء نے 2 وجوہات بیان فرمائی۔ پہلی تو یہ کہ رمضان المبارک کا استقبال نشاط کے ساتھ کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ آپ روزہ رکھتے چلے آ رہے ہیں اور ایک تسلسل ہے جس کی وجہ سے رمضان کے پہلے دن ہی کمزوری محسوس ہونے لگی، پتہ چلا تلاوت میں جو نشاط ہونا چاہیے وہ موجود نہیں کیونکہ مستقل روزے رکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ اتنی فضیلت والا مہینہ ہے تو اس کا استقبال نشاط کے ساتھ، چستی کے ساتھ، کہ طبیعت میں نشاط ہو، چستی ہو، توانائی ہو، آپ متحرک ہو جب رمضان کا مہینہ آئے، اور ایک جسم کے اندر طاقت ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ مستقل روزے رکھتے ہوئے آ رہے ہیں تو پہلے دن ہی کمزوری محسوس ہونے لگے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو حکم فرماتے تھے کہ شعبان کے آخری دنوں میں اب روزہ چھوڑ دو، تاکہ رمضان کا استقبال تم جو ہے پرجوش انداز میں کر سکو اور تمہارے جسموں میں، تمہارے بدنوں میں پوری توانائی موجود ہو، تم رمضان کا اہتمام کر سکو۔ اور دوسری وجہ جو علماء نے بیان فرمائی جو اس سے بھی زیادہ گہری ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرائض اور واجبات اپنی طرف سے متعین فرمائے ہیں اور شریعت نے جو احکام متعین فرمائے ہیں، ان میں کمی یا زیادتی شریعت کو بالکل برداشت نہیں۔ اسی لیے بدعت کو بہت ناپسند فرمایا گیا شریعت کے اندر۔ یہ فرمایا گیا کہ کل بدعت ضلالہ، کہ کل محدثۃ بدعہ، کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو وہ بدعت ہے۔ کل محدثۃ بدعہ، یعنی ہر ایسی چیز جو خود کسی نے ایجاد کر لی ہو، نہ قرآن سے اس کا ثبوت ہو اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سے اس کا ثبوت ہو، خود سے شروع کر دے، تو ہر ایسی چیز کیا ہے؟ بدعت ہے فرمایا۔ اور فرمایا کل بدعت ضلالہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور ہر بدعت گمراہی، یعنی جو بھی بدعت کو ایجاد کرے گا، بدعت پر عمل کرے گا، وہ گمراہ ہے، وہ گمراہی پر چلنے والا ہے اور گمراہ ہے۔ اور پھر اس کا انجام فرمایا وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہ آدمی جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بدعت کو ناپسند فرمایا، بدعت کو گمراہ قرار دیا اور بدعتی کو جہنمی قرار دیا۔ کیوں؟ کیونکہ بدعت کہتے ہیں اس چیز کو ہے کہ شریعت نے اپنی طرف سے کچھ گھٹا دیا یا کچھ بڑھا دیا۔ تو جو اس میں گہرائی والی بات ہے کہ شعبان کے آخر دنوں میں جو روزہ منع فرمایا، اس میں یہ کہ روزے تو فرض کیے اللہ تعالیٰ نے 29 یا 30، رمضان کے روزے یا تو فرض ہیں 29 یا 30، جتنے دن کا بھی چاند ہو جائے، یا تو 29 کا ہوگا یا 30 کا، بس اتنے فرض کیے۔ اب ایک آدمی 5 دن پہلے سے روزہ رکھ رہا ہے تو اس نے تسلسل کے ساتھ گویا کہ 35 روزے رکھ لیے، یا 2 دن شعبان کے بھی لاسٹ میں رکھے تو اس کے 32 روزے ہو گئے۔ تو ایک تسلسل اس نے شروع کر دیا جو کہ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم میں ایک طرح سے زیادتی اس نے کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 وجہوں سے منع فرمایا۔ پہلی وجہ تو جو میں نے بیان فرمائی کہ اگر روزے رکھتا ہوا آئے گا تو جلدی اس کو رمضان میں کمزوری محسوس ہونے لگے گی، اس لیے روزے چھوڑ دو آخر میں شعبان میں، تاکہ رمضان کا استقبال نشاط اور چستی کے ساتھ کرو۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے روزے فرض فرمائے ہیں لگاتار اتنے ہی رکھو، یہ نہ ہو کہ تم نے لگاتار 35 روزے رکھ لیے، 32 روزے رکھ لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو فرض کیے 29 یا 30، اور صاحب نے 32 یا 35 لگاتار رکھ لیے، تو یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ شعبان کے آخر دنوں میں روزے نہ رکھو، اور شعبان کے فرسٹ ہاف میں جو ایام یہ چل رہے ہیں، آج 8 شعبان ہے اور یہ جو ایام چل رہے ہیں، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت فرمایا کرتے تھے روزہ رکھنے کی۔ اسی طریقے سے اسی مہینے کے اندر ایک رات ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے، شعبان المعظم کی 15ویں شب، یعنی 14 تاریخ گزر کر جو رات آتی ہے، 14 تاریخ کا دن گزار کر جو رات آتی ہے، 15ویں شب، 14 اور 15 کی درمیانی شب، اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔
اس سلسلے میں بھی بہت زیادہ مس کنسپشن ہے اور غلط فہمی کا شکار ہے امت، اور غلطیوں میں اور ایک طرح سے گمراہیوں میں اور بدعتوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اس میں افراط اور تفریط کا شکار ہے، مس کمیونیکیشن ہے۔ کچھ لوگ تو یہ ہے جو شب برات کا سرے سے انکار کرتے ہیں کہ شب برات کچھ ہے ہی نہیں، شب برات کی کوئی فضیلت ہی نہیں، جیسے اہل عرب شب برات کا سرے سے انکار کرتے ہیں اس کی فضیلت کا، بلکہ وہ اس کو بدعت قرار دیتے ہیں، اس سے بچنا لازم قرار دیتے ہیں۔ آپ ان تاریخوں میں یعنی شب برات کی تاریخ میں آپ عرب میں چلے جائیں تو آپ کو وہاں کچھ بھی نہیں پتا چلے گا، نارمل رات، وہ اس کی فضیلت کا سرے سے انکار کرتے ہیں، اور بالکل ایک عام رات کی طرح یہ رات رہتی ہے، آپ کو وہاں پر کچھ بھی نہیں ملے گا، کوئی اہتمام نہیں۔ جو عرب ہوں گے، یہاں کے لوگ تو وہاں اہتمام کر رہے ہو بھلے، جو وہاں کے اہل عرب ہیں، جو اصل عربی ہیں، وہ بالکل اس کا اہتمام نہیں کرتے، بالکل اس کو مانتے ہی نہیں، اس کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں کہ شب برات کی کوئی فضیلت نہیں، اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ اس کی جو روایت کرنے والے راوی ہیں وہ ضعیف ہے، یعنی اس کی سند جو ہے، جس حدیث میں شب برات کی فضیلت منقول ہے، اس کی سند ضعیف ہے، کمزور ہے، اس کے راوی ضعیف ہے، لہذا اس کی کوئی فضیلت نہیں مانتے ایک طرف۔ دوسری طرف ہمارے یہاں کے لوگ، بر صغیر کے، ایجیا کے لوگ، یہاں کے لوگ اس کو اتنا بڑا چڑھا کر کے شب برات کی فضیلت کو اب اس میں وہ کام کرنے لگے جو نہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، نہ صحابہ نے کیے، تو افراط اور تفریط کا شکار ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل عرب یہ کہتے ہیں کہ شب برات کی کوئی فضیلت نہیں، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں، ان کی بات میں کوئی دم نہیں، کیونکہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ اس وقت عالم اسلام کے بڑے عالم ہیں، شیخ الاسلام کا لقب انہیں ملا اور بڑے محدث بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے شب برات کے متعلق احادیثوں کو جمع کیا، یعنی میں نے علماء کو لگایا، اپنے خدام کو، اپنے شاگردوں کو اس کام پر لگایا کہ احادیث کی کتابوں سے وہ حدیث نکالو جو شب برات کی فضیلت میں ہے، تو میں نے اس حدیث کو نکالا اور اس کو جمع کیا، تو مختلف 17 صحابہ اکرام سے شب برات کی فضیلت کی روایت مروی ہے، یعنی 17 الگ الگ صحابہ سے مروی ہے شب برات کی فضیلت کی۔ ایک مغفرت والی رات ہے، بخشش والی رات ہے، قبولیت والی رات ہے، ایسی روایت 17 الگ الگ صحابہ نے منقول کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور یہ محدثین کا مذہب ہے کہ اگر ضعیف راویوں کی ایک بڑی تعداد جمع ہو جائے تو پھر وہ حدیث حسن کو پہنچ جاتی ہے، یعنی اگر وہ ضعیف ایک ہو تو ٹھیک، اگر 17 ضعیف ہو جائیں، آپ لوگ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایک لکڑی کمزور، 2 لکڑی کمزور، اور وہی کمزور لکڑیوں کو گٹھر بنا دیا جائے تو پھر تو اس میں طاقت آ جائے گی نا۔ تو محدثین کا یہ مذہب ہے کہ اگر ضعیف راوی کئی جمع ہو جائیں، ایک روایت کے کئی راوی جمع ہو جائیں، تو پھر وہ حدیث حسن درجے کو پہنچ جاتی ہے راویوں کی کثرت کی وجہ سے، زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ تو شب برات کی فضیلت کی روایت 17 الگ الگ صحابہ اکرام سے مروی ہے، لہذا اس کا سرے سے انکار کرنا تو بالکل غلط ہے کہ شب برات کی کوئی فضیلت ہی نہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہوا پایا جائے کہ شب برات کی کوئی فضیلت ہی نہیں، شب برات نام کی کوئی چیز ہی نہیں، اس میں کوئی اللہ کی طرف سے کوئی الگ سے انعام نہیں، کوئی مغفرت کا وعدہ نہیں، تو یہ بھی غلط، کیونکہ 17 الگ الگ صحابہ سے جب مروی ہو گئی یہ روایت، تو اگر وہ کمزور راوی بھی تھے تب بھی ان میں جان آ گئی، اس حدیث میں جان آ گئی، اور وہ حدیث اب حسن درجے کو پہنچ گئی۔ لہذا جو اہل عرب یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ہی فارغ ہے، شب برات کی کوئی فضیلت نہیں، وہ بھی غلط۔ اور ایک طرف ہم لوگ جو اس کو بڑھا چڑھا دیتے ہیں کہ شب برات میں جب تک حلوہ نہ بنے تو شب برات ہی نہ ہوئی، اگر حلوہ نہ کھایا تو شب برات کہے گی، جب تک آتش بازی نہ ہو، چراغاں نہ ہو، پٹاخے نہ پھوڑے جائیں تو شب برات کہے کی ہوئی، جب تک اوپر کوٹ سج نہ جائے تو شب برات کہاں معلوم ہوگی۔ تو یہ ہم نے افراط کیا، یعنی یہ ہم نے بڑھا دیا، انہوں نے تو کم کر دیا، اس کی فضیلت کو ایک دم ختم کر دیا، اور ہم نے بڑھا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثابت نہیں۔ حلوہ کھانا کوئی غلط نہیں ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حلوہ تو ایک اچھی چیز ہے، آدمی پورا سال کھائے، آپ 13 شعبان کو کھائیے، 17 شعبان کو کھائیے، اسی دن کیوں کھانا ہے؟ اور اس دن بھی اگر کوئی کھا رہا ہے یہ سمجھ کر کہ میں اس کو ضروری نہیں سمجھ رہا ہوں،
اس دن کے ساتھ نہیں جوڑ رہا ہوں. رینڈملی حلوہ کھا لیا, حلوہ پک گیا گھر میں یا کہیں سے آ گیا کھا لیا, لیکن اہتمام کرنا, بات سمجھنے کی ضرورت ہے, اہتمام کرنا کہ آج ہی حلوہ بنے گا. حلوہ اگر نہیں بنا تو شب برات میں کوئی کمی رہ جائے گی, تو پھر یہ چیز بدعت بن جائے گی اور یہ حلوہ کھانا گناہ ہو جائے گا. حلوہ کھانا گناہ نہیں ہے, حلوہ پورا سال کھائیے, اس دن بھی کھائیے بغیر اہتمام کے, اس دن کے ساتھ اس کو جوڑے بغیر, اس کو لازم سمجھے بغیر. بیسکلی اتنی بات سمجھنے کی ہے کہ بدعت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو شریعت نے لازم نہ کیا ہو اور ہم اس کو اپنے اوپر اپنی طرف سے لازم کر دیں. بس بدعت اس چیز کا نام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھانے کو لازم قرار نہیں دیا کہ شب برات میں کوئی حلوہ کھائے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلوہ کھانا ثابت ہو. اسی طریقے سے ایک بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جتنی بھی راتیں ہیں جو راتوں میں جاگنے کا حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جیسے شب برات ہے یا رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 5 طاق راتیں ہیں, شب قدر, ان سب راتوں میں اصل جو مقصود اور مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ یہ ہے کہ تنہائی میں عبادت کی جائے. یہ بات خوب سمجھ لینے کی ضرورت ہے. جتنی بھی راتیں جاگنے کا اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, سب میں مطلوب یہ ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول یہ ہے کہ آپ تنہائی میں عبادت کیا کرتے تھے اور صحابہ بھی اپنے اپنے طور پر تنہائی میں عبادت کیا کرتے تھے. یعنی جتنی طبیعت میں نشاط ہو, کوئی ضروری نہیں کہ انسان پوری رات جاگے, جتنی دیر جاگ سکے 12 بجے تک, 1 بجے تک, یا شروع کے حصے میں سو جائے آخر کے حصے میں جاگے, جتنی دیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہو تلاوت کر لے, جتنی نوافل کی توفیق ہو ہمت ہو نوافل پڑھ لے, اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں دعا کرے, اپنی حاجتوں کو مانگے. لیکن یہ سب تنہائی میں, یہی مطلوب ہے, یہی پسندیدہ ہے. جتنی بھی راتیں اس طرح کی ہیں ان میں جماوڑا کرنا کہ صاحب جلسے ہو رہے ہیں, اب ایک جلسوں کا رواج چل پڑا ہے کہ شب برات میں جلسے ہوں گے صاحب, 2.5 گھنٹے 4 گھنٹے کی تقریریں ہو رہی ہیں, مقررین باہر سے بلائے جا رہے ہیں, اب پوری رات جلسوں کے نام ہو گئی. لوگ بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں, ادھر پکوڑے والا پکوڑے بیچ رہا ہے, ادھر چائے بک رہی, ادھر حلیم لگا ہوا ہے, اور ایک موج مستی کا ایک سما بندھا ہوا ہے, ایک تیوہار کا سما بندھا ہوا ہے. اللہ جانتا ہے جتنے لوگ جلسے میں جاتے ہیں وہ سب اصل عبادت سے محروم ہو جاتے ہیں. یہ رات جلسوں کی رات تھی نہیں, نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی جلسہ ثابت, نہ کسی صحابی سے کوئی جلسہ ثابت. ایسا کوئی عمل ثابت نہیں کہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کے موقع پر صحابہ کو جمع کیا ہو کہ آؤ آج 2 گھنٹے کی تقریر کی جائے گی. کچھ نہیں, اپنے اپنے طور پر عبادت کرو, تلاوت کرو, نوافل کا اہتمام کرو, اللہ کا ذکر کرو, اللہ سے دعائیں مانگو, اپنے والدین کو, اپنے اعزاء اقربا جو تمہارے گزر گئے ان کو ایصال ثواب کرو. یہ سب چیزیں اصل مطلوب ہیں اور یہی سب چیزیں فائدہ مند. تو یہ شب برات کے سلسلے میں جو ہم افراط و تفریط کا شکار ہیں, اس سے بچنے کی ضرورت ہے اور اعتدال کا راستہ اپنانے کی ضرورت ہے. شب برات کا بالکل انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ شب برات کی کوئی فضیلت نہیں, اور شب برات میں یہ جو چیزیں زائد ہم نے اپنی طرف سے ایڈ کر دی ہیں ان سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. آپ اپنی طبیعت کے مطابق, اپنی وسعت کے مطابق, طاقت کے مطابق جتنے گھنٹے ہو سکے تنہائی میں اپنے گھر کے کسی کمرے میں یا محلے کی مسجد میں بھی چلے جائیں, مسجد میں جا کر کے اللہ تعالیٰ سے تنے تنہا کہ آپ ہو, آپ کا اللہ ہو, اللہ تعالیٰ سے روئیں, گڑگڑائیں, اپنی حاجتوں کو مانگیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے اس رات میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت مروی ہے کہ ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ کون ہے مغفرت طلب کرنے والا, کون ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں, کون ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں. تو یہ تنہائی میں اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے ایک آخری بات کہ شب برات میں قبرستان جانے کا بھی ایک رواج ہے اور لوگ اس کو بھی لازم سمجھتے ہیں کہ شب برات میں اگر قبرستان نہ گئے تو شب برات نہ ہوئی. تو یہاں پر بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 15ویں شب میں, شعبان کی 15ویں شب میں شب برات جانا ثابت ہے, لیکن صرف ایک مرتبہ پوری زندگی, پوری عمر مبارک میں صرف ایک بار جانا ثابت ہے. لہذا ایک بار آپ بھی چلے جائیں یا 2-4 سال چھوڑ کر چلے جائیں. بات وہی آ گئی پھر وہیں پر گھوم کر کے کہ لازم نہ سمجھے اس کو. شب برات والی رات میں ہی کیوں جا رہے ہیں, اس سے پہلے پورا سال کیوں آپ اپنے اماں ابا کو بھولے ہوئے ہیں, کیوں ان کی قبروں پہ نہیں جاتے,
लाजिम समझा ना इसको, फिर आदमी लाजिम समझ रहा। तो जहां ही, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि बिदअत नाम है और उस चीज का जो शरीयत ने लाजिम नहीं किया और हमने लाजिम समझ लिया। तो शबे बारात में कब्रिस्तान जाना लाजिम समझना बिदअत है कि अगर कब्रिस्तान न गए तो शबे बारात ही ना हुई, ऐसा नहीं है। कब्रिस्तान जाने में कोई हरज नहीं है, लेकिन लाजिम समझकर नहीं जाना चाहिए और किसी किसी साल छोड़ भी देना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि कहीं लाजिम ना हो जाए। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से पसंदीदा यही कि नफली अमल कभी कभी छोड़ दिए जाएं, नफली अमल कभी कभी छोड़ दिए जाएं, उनको मुस्तकिल ना करो। इसी तरीके से 15वें शाबान का रोजा एक सवाब की चीज है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित भी है कि आप 15वीं शाबान को यानी शब गुजार कर रोजा रखते थे, लेकिन महज एक नफली रोजा है। जैसा कि शाबान के और दिनों में आप अलैहिस्सलाम से साबित है, ऐसे ही 15 शाबान को भी रोजा रख लें, अच्छी बात है, फजीलत की बात है, लेकिन किसी किसी साल छोड़ भी दे। ये नहीं कि पूछते, एक दूसरे से पूछा जा रहा है कि हाँ भाई रोजा हो, अबे यार रोजा नहीं रखा। बाकायदा आदमी इसका एहतमाम करता है, दूसरे को लान तान करने लगता है कि अरे आज 15 शाबान थी, आपने रोजा नहीं रखा। तो जैसे ही आपने नफली रोजे पर किसी को लान तान किया तो आप लिमिट क्रॉस कर गए। नफल का मतलब ही है, नफल के माना क्या है कि जो करे उसको सवाब, जो ना करे उसको कोई गुनाह नहीं। तो जिस पर अल्लाह की तरफ से कोई गुनाह नहीं, आपको किसने ये अधिकार दे दिया कि आप उसको लान तान कर रहे? हाँ, सिर्फ फराइज पर अल्लाह की तरफ से पकड़ है। नफल का मतलब ही यह है कि आप चाहे तो करें, आप चाहे तो छोड़ दें, लिहाजा उसको उसी हद तक रखिए, उसको उठाइए नहीं। 15वीं शाबान को रोजा भी रखना चाहिए, रख ले, सवाब की चीज है, लेकिन अगर कोई छोड़ दे तो जर्रा बराबर हरज नहीं। उसने कोई बुरा काम नहीं किया, कोई गलती नहीं की, कोई कबाहत नहीं की, लिहाजा उसको लान तान करना भी कहीं से किसी के लिए जायज नहीं। तो इन बातों का ख्याल रखते हुए शब बारात का एहतमाम करें। आने वाली जुमेरात की रात यानी जुमरात और जुमे की दरमियानी रात शब बारात, जुमेरात की रात, जुमेरात का दिन गुजार कर जो रात आएगी, जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात, यानी जब अगले जुमे को हम और आप यहां मौजूद होंगे तो वो रात गुजर चुकी होगी। जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात शब बारात है, उसका एहतमाम करें, तिलावत का एहतमाम करें, नवाफिल का एहतमाम करें, अज़कार का एहतमाम करें, दुआओं का एहतमाम करें, लेकिन वाज़ेह रहे कि बिदअत से बचते हुए। कहीं ऐसा ना हो कि सवाब कमाने गए और गुनाह कमा लाए। उससे बड़ा बेवकूफ कौन होगा कि सवाब कमाने की रात थी और गुनाह कमा लिया। तो हमें बचना है। मैं कहता हूं कि इससे बेहतर यह है कि इंसान सो जाए, बेहतरीन 7 घंटे की नींद लो। अगर आपको चरागा करना है, हुआ हू करना है, मटर गश्ती करनी है, मस्तियां करनी है, गाने बजाने हैं, हलीम पकौड़े खाने हैं, तो इससे बेहतर यह है कि आप इस रात में सो जाएं। अगर कुछ कमाएंगे नहीं तो कम से कम कुछ गंवाएंगे नहीं इंशाअल्लाह। तो बिल्कुल इसी तरीके से इस रात को गुजारना है कि कमाना है इंशाअल्लाह। और जैसे ही ये दिखे कि गलत चीजों में मशगूल हो रहे हैं तो फौरन सोने की तरफ बिस्तर पर पहुंच जाए। अल्लाह ताला बिदअत से बचते हुए शब बारात से फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला अपने फजल से तमाम तरह की बिदअत से बचने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।